بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل سے ہم سوچ رہے ہیں کہ سیاستدانوں میں، بیوروکریٹس میں، صحافیوں میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی، لیکن جواب نہیں مل رہا۔ سوال بھی کر رہے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سوال کیا کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ کسی نے اس سوال کا جواب عدالت کے اندر نہیں دیا، لیکن ابصار عالم بولے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں چیئرمین پیمرا تھا، مجھے کالز آتی تھیں، مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ پروگرام بند کرو اور یہ پروگرام آن ایئر کرو۔ جو چینلز ہیں ان کی جو بندش ہے اس کا معاملے پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ 2 چینل کو ہم نے بند کیا، جنرل فیض حمید نے کال کر کے کہا، فون کر کے کہا کہ ان کو آن ایئر کیا جائے۔ پھر یہ سوال تو پیچھے رہ گیا۔ جب رات کو پروگرامز کی بات آئی، جب رات کو ٹاکنگ شو کے اندر سیاستدان بیٹھے تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں اور طرح طرح کے انکشافات ہونے لگے۔ سما نیوز کے اوپر طلعت حسین کے پروگرام کے اندر ابصار عالم بیٹھے اور عائشہ بخش کے پروگرام کے اندر، ان 2 پروگرامز کے اندر انہوں نے اہم انکشافات اور بڑے ہی دبے الفاظ کے اندر کچھ باتیں کی۔ ان دبے الفاظ کے اندر جو باتیں انہوں نے کی وہ یہ واضح کر رہی تھی کہ آئندہ اگر کوئی کمیشن بنایا جائے گا، کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کے سامنے وہ جواب دیں گے، لیکن کیا ان کو جواب دینے کے لیے آگے جو بڑے گھر سے کال آتی ہے یا جو پہلے کال کرتے رہے ان کو وہ اجازت دیں گے کہ اب کمیشن کے سامنے وہ انکشافات کرے، وہ اس طرح کے الفاظ بولیں؟ وہ تو ایک بیوروکریٹ تھے، وہ پڑھے لکھے انسان ہے، ذہین آدمی ہے، اب صحافت میں ہے اور بڑا عرصہ انہوں نے صحافت میں گزار دیا ہے، چیئرمین پیمرا رہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب وہ حامد میر کے پروگرام کے اندر بیٹھے تو انہوں نے جناب ایک چھکا لگایا اور لگانے کی کوشش کی، لیکن لگا نہیں سکے۔ وہ بھی دبے الفاظ میں، کیونکہ آگے حکومت بنانی ہے اور حکومت بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کے اندر بھی بیچنا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے ووٹ بینک بھی حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے بھی جواباً یہی کہا جب حامد میر نے سوال کیا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی، یہ سب کچھ ہوا تھا، اس طرح کیا گیا اور ماضی کے اندر تحریک لبیک کو فنڈنگ ملتی رہی، سب کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو یہ تمام باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، جو فیض حمید تھا وہی ماسٹر مائنڈ تھا اس دھرنے کا۔ پھر جو احسن اقبال تھے وہ مہر بخاری کے پروگرام ARY کے اندر بیٹھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ سب کچھ ہوتا رہا اور مجھے بھی نشانہ بنایا گیا، ہمارے گھروں پر حملے ہوتے رہے، لاہور کے اندر MPAs، میرے گھر پہ حملہ ہوا، یہ احسن اقبال صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں، ماسٹر مائنڈ وہی تھا۔ جب اقتدار کے اندر تھے، جب وہ سیٹ پر تھے، عہدیدار تھے جنرل فیض، تب کسی نے یہ بات نہیں کی، تب ان کی سپورٹ سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ آج وہی جنرل باجوہ کتا بھی ہے، بلا بھی ہے، برا بھی ہے، بلا بھی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن تب کسی نے بات نہیں کی۔ اب سیاستدان آج سوالات اٹھا رہے ہیں، تو کیا کل ان کے خلاف بولیں گے؟ وہ جارحانہ سیاست جس کا ذکر نواز شریف صاحب نے لندن کے اندر کیا تھا کہ ہم احتساب کریں گے جج اور جرنیلوں کا، کیا احتساب کریں گے؟ اب تو اقتدار ان کو ملنے والا ہے، ڈیلیں بھی ہو چکی ہیں اور ڈیل بھی مل چکی ہے۔ تو اس ڈیل کے بعد اور ڈیلوں کے بعد کیا نواز شریف ان کے خلاف بولیں گے؟ کیا ان کا احتساب کیا جائے گا؟ بڑے اہم سوال ہیں۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب جناب دعوے کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل دوبارہ سے روشن ہو جائے گا اور ہم روشن کر کے دکھائیں گے۔ 16 ماہ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، کچھ کر کے نہیں دکھایا، کارکردگی 0 رہی، اور آج بھی ان کی جو دور کی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نگران حکومت چاہ رہی ہے کہ کچھ کیا جائے۔ دیکھیں کچھ کر سکیں گے یا نہیں۔ آخر پہ یہی کہیں گے، ایک خبر ہے، افسوس کا عالم یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جناب جنگ جاری ہے اور اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ آج بھی جناب حملہ ہوا، اب تک تعداد جو ہے 9000 شہید فلسطینیوں کی ہو چکی ہے، لیکن عالمی دنیا، عالمی میڈیا، مغربی طاقتیں کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلامی دنیا، بالکل اسلامی ممالک چپ ہیں، اسلامی لیڈر اس طرح بول نہیں رہے جس طرح ان کو فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہودی پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ انسانیت کے ناطے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ پاکستان فلسطینیوں کی مدد کیسے کر سکتا ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ ناصر۔